ثنا بچہ صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے آپ ہی سے شروع کرتا ہوں کہ کل عمران خان صاحب کا دو ٹوک انداز میں وہی باتیں تھیں جو وہ بار بار دہراتے رہتی ہیں، لیکن جو جلسہ تھا، جتنی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود تھے، ہاکی اسٹیڈیم بھرا ہوا. پہلے تو کہا جاتا تھا کہ جی تعداد پی ٹی آئی کے لوگ کچھ بتاتے تھے، ان کے مخالفین کچھ اور بتاتے تھے، لیکن کل تو 35,000 تو وہاں پر نشستیں ہی موجود تھیں اور اس کے علاوہ لوگ اندر موجود تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر عمران خان صاحب کا جو جسچر آیا ہے سامنے وہ بڑا الارمنگ ہے ان کے مخالفین کے لیے؟ ثنا بچہ صاحبہ جی سوری میں آپ کا سوال نہیں سن پائی. میں آپ سے پوچھ ہی رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا کل جو جلسہ تھا اس میں تو اب کوئی ابہام کی بات نہیں نا. ایک ہاکی اسٹیڈیم میں تھا، 45,000 نشستیں تھیں، گراؤنڈ فیلڈ جو ہے پلینگ فیلڈ وہ پوری بھری ہوئی تھی، تمام لابیز اور کوریڈورز وغیرہ بھرے ہوئے تھے، باہر تک لوگ موجود تھے. تو اتنی بڑی عوامی قوت کا مظاہرہ کرنے کے بعد بھی اگر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی مساق معیشت لازمی ہو گیا ہے، تو کیا یہ بات عمران خان صاحب جو ہیں وہ تسلیم کریں گے کسی بھی صورت، جبکہ وہ ان کی حکومت کو ہی نہیں مانتے؟ جی عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ کل حقیقی جو انہوں نے مارچ کا افتتاح کیا یا جلسوں کی جو بات کی ہے، تو میرا یہ خیال ہے اگر وہ تھوڑی سی حقیقت پر بھی پردہ ہٹا لیتے تو بہت اچھا ہوتا، کچھ حقیقت بھی بیان کر دیتے. تو حقائق جو ہیں وہ ہمیں کل نہیں پتہ چلے، ہمیں تو صرف وہی ہسٹری بتائی گئی جو ہمیں 37 مرتبہ بتائی جا چکی ہے. کوئی 8,056 دفعہ تو میں سن چکی ہوں، کوئی آپ بھی سن چکے ہوں گے. اب مطلب یو ٹرن ان کا خاصا ہے، اب یو ٹرن انہوں نے سب سے لے لیے، لیکن وہ یو ٹرن ان کرپٹ چور حکمران بقول ان کے، ان سے یو ٹرن لینے کو تیار نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی جو آدمی ہر چیز پہ یو ٹرن لے سکتا ہے، یہاں تک کہ امریکی سازش اور امریکہ غدار اور انہوں نے ضمیر خرید لیے اور ڈالر بھیجے. اب ان کے ساتھ بھی اگر وہ ویڈیو کالز کر سکتے ہیں اور ان کے لیے بھی اس طرح بات کر سکتے ہیں کہ دوستی، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور دیکھیے نا عمران خان صاحب سب سے زیادہ مغربی دنیا کو جانتے ہیں، سب سے زیادہ امریکہ میں اوورسیز پاکستانی ہیں، اتنا بڑا پولیٹیکل سیٹ اپ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. تو یہ امریکہ کو اگر الزام لگاتے ہوئے اگر یاد رہتا ہے عمران خان صاحب کو تو اچھا ہوتا ہے. لیکن دیکھیے یہ نہیں بیٹھیں گے، یہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. یہ تو آج عوام کو اکٹھا کر کے اپنی پاور شو کر رہے ہیں، کل تو یہ عوام کے ساتھ بھی نہیں بیٹھیں گے. ان کا مسئلہ صرف یہ ہے عمران خان صاحب کا کہ میں اور میں 9 سیٹوں پر یہ کھڑے ہوں گے، ہر جلسے سے یہ خطاب کریں گے، ہر بات پہ یہ سب سے پہلے بات کریں گے. ان کا سیکنڈ ان کمانڈ ہے کون، ان کے بعد ہے کون؟ اور یہ بار بار کہتے ہیں میرے بیرون ملک اثاثے نہیں ہے. تو کیا اولاد اثاثے نہیں ہوا کرتی؟ کیونکہ ان کی اولاد تو اوورسیز ہے نا. اور اگر تو یہ کہہ دیں کہ جی میں نے یہاں پر، اور ظاہر ہے اوورسیز کا پیسہ اگر آپ منگا لیں فورن فنڈنگ کے تھرو تو آپ منگا سکتے ہیں، اور آپ نے منگایا ہے تو آپ کو کیا ضرورت تھی اثاثے باہر بنانے کی، جب آپ کو تو تمام ڈالرز ملک میں بیٹھے ہوئے مل رہے تھے. اور ان سب تمام چیزوں کے بعد میرا خیال ہے کہ ان کی خود کی جو فلسفی ہے وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی ہے. ان کی جو میڈیا ٹیم ہے، میں بار بار یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ان کی میڈیا ٹیم بہت اچھی ہے، ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ بہت اچھی ہے. آپ یہ سوچئے کہ تمام جو گراؤنڈ تھا وہ بھرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی مجھے گالیاں دینے کے لیے کم از کم 22 سیکنڈ میں 80 سے زیادہ گالیاں آ جاتی ہیں. یہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم آن ڈیوٹی ہے کہیں پر اور جلسے میں لوگ بھی بھرے ہوئے ہیں؟ تو ان کے اپنے لوگوں کے علاوہ بھی لوگ ہیں. دیکھیے ہر طرح سے یہ بہت زیادہ ویل اکوپڈ ہیں. ان کو اسپن ڈاکٹرنگ کی تو ان کو ڈگری مجھے لگتا ہے ملی ہوئی ہے، بیکاز یہ اسپن تو ایسے کرتے ہیں چیزوں کو، مطلب آئی واز امیزڈ. بہت اٹ واز اے ویری انٹیلیجنٹ موو کہ قائد اعظم کو دکھائیں، ان کے شارٹس چلائیں. اب تو لگتا ہے وہ میرا خیال ہے ٹی وی میں ان کو آنا چاہیے، آئی تھنک اینکر بن جانا چاہیے. آئی تھنک 7 بجے 8 بجے کا سلاٹ جو ایک نجی چینل سے فارغ ہوئے ہیں، میرا خیال ہے اس پہ آ جانا چاہیے. کیونکہ باقی تو دیکھیے نا اگر اتنی عوام ساتھ ہے تو ان کی کتنی ریٹنگ آئے گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے لیے ساتھ جو نہیں بیٹھ سکتا، جو ملک کے مفاد کے لیے بہت انفارچونیٹ ہے ممالک سے بنا کے نہیں رکھ سکتا. صحافیوں کو بات کرنے پر برا بھلا کہا جائے اور ان کی ٹرولنگ کی جائے، ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ثنا آپ کو وہ بات نہیں کرتے، وہ ذات پہ بات کرتے ہیں. اگر وہ بات کرتے ڈیفینیٹلی یہ بہت غلط ہے. تو سوری آپ نے کہوں گے صحافیوں کا جتنا مذمت کی جائے اس کی کمی. ہاں یہ بات کرنے میں کوئی بات نہیں، بات کرنا صحافیوں کے لیے مسئلہ نہیں. اگر آپ ذات پہ صحافی بات کریں گے تو اس پر مسئلہ ہے، اور اگر وہ اپنی اوقات میں بات نہیں کریں گے تو اس میں مسئلہ ہے. اگر وہ پروپیگنڈا پھیلائیں گے تو اس میں مسئلہ ہے. سوری، تو یہ بہت انفارچونیٹ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا ڈیزرونگ بھی ہے.